السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز کے بعد اہم خبر سب سے پہلے شامل کریں گے۔ ایران سے مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں ہوگا۔ بڑی بیٹھک آئندہ 2 روز میں ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران سے بات چیت کے لیے پاکستان جانے کا امکان زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر زبردست ہیں، اس لیے امکان ہے کہ ہم دوبارہ اسلام آباد جائیں۔ فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ مذاکرات کا اگلا دور آئندہ 2 دن میں ہو سکتا ہے۔ ہم کسی ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں؟ پاکستان امن کا نگہبان ہے، ڈونلڈ ٹرمپ مہربان، ایران میں بھی اطمینان۔ ایران سے مذاکرات کا اگلا دور 2 دن میں پاکستان میں ہو سکتا ہے، امریکی صدر ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو دیا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کہا سید عاصم منیر زبردست شخصیت ہے، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس لیے امکان ہے ہم دوبارہ اسلام آباد جائیں۔ ایران سے بات چیت کے لیے پاکستان جانے کا امکان زیادہ ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہم کسی ایسے ملک میں کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نیو یارک پوسٹ کا کہنا ہے کہ امریکی وفد میں ٹرمپ شامل نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ کے پہلے امریکہ واپسی کے احکامات، 37 منٹ بعد اسلام آباد میں رکنے پر اصرار۔ امریکی خاتون صحافی کیٹلین ڈورنس نے صدر ٹرمپ سے ٹیلی فون پر ہونے والی پوری گفتگو کا احوال بتایا کہ صدر ٹرمپ کو فون کیا، قیاس آرائیوں سے متعلق بتایا۔ صدر ٹرمپ سے پوچھا میں پاکستان میں رہوں یا واپس آ جاؤں؟ صدر ٹرمپ نے جواب دیا جی آپ واپس امریکہ لوٹ آئیں، لیکن 37 منٹ بعد صدر ٹرمپ نے خود کال کی اور کہا کہ آپ پاکستان میں رکیں، امریکہ واپس نہ آئیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اسلام آباد میں ہی رہتا۔ گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی تعریف کی، کہا کہ ہم وہاں جائیں گے کیونکہ فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسلام آباد مذاکرات میں اہم پیش رفت کی تصدیق کر دی۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امید ہے ایران اب نئے ہرمز کھولنے کے لیے پیش رفت کرے گا۔ تہران کو ایٹمی مواد ملک سے باہر بھیجنا ہوگا، یورینیم افزودگی کی صلاحیت مکمل ختم کرنا ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ ایرانی مطلوبہ لچک دکھائیں گے یا نہیں؟ کیا وہ ان بنیادی نکات کو تسلیم کریں گے جنہیں ہم معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں؟ ہم نے واضح کر دیا کہ جوہری مواد ایران سے باہر نکالا جائے۔ ایران اس بات کی یقین دہانی بھی کرائے کہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ واضح کر دیا کہ بات چیت کے دوسرے راؤنڈ کا انحصار ایران پر ہے۔ نائب امریکی صدر نے مصالحت کاری پر وزیراعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی، کہا کہ دونوں نے حقیقی مدبرانہ قیادت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان طویل عرصے بعد براہ راست مذاکرات ممکن ہوئے۔ اسلام آباد پر دنیا کی توجہ پھر مرکوز ہو گئیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جلد اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ بین الاقوامی میڈیا آؤٹلیٹس بھی تصدیق کرنے لگے۔ پاکستان پھر محور بنے گا، اسلام آباد پر دنیا کی توجہ مرکوز ہوگی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جلد اسلام آباد میں منعقد ہوگا، بین الاقوامی میڈیا آؤٹلیٹس بھی تصدیق کرنے لگے۔ ترک سرکاری ایجنسی انادولو نے پاکستانی حکومتی ذرائع سے تصدیق کی ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور ایک بار پھر اسلام آباد میں سجے گا۔ امریکی صدر دورہ چین سے قبل ایران سے ڈیل چاہتے ہیں۔ ایرانی صحافی عرش عزیزی نے بھی تصدیق کی ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور جمعرات تک ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات حتمی نتیجے تک اس لیے نہیں پہنچ سکے کیونکہ امریکہ نے نیک نیتی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی صدر میکرون سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا کہ امریکہ نے مذاکرات کے دوران زیادہ سے زیادہ مطالبات پر اصرار کیا۔ یورپ امریکہ کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر آمادہ کرنے میں تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے۔ دھمکیاں، دباؤ اور فوجی کارروائی سے خطے میں صرف امریکہ کے خود ساختہ مسائل بڑھیں گے۔ تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری ترجیحی راستہ ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ صدر مملکت نے امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی میں پاکستان کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ ملاقات میں خطے میں موجودہ سلامتی اور سفارتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو ایران اور امریکہ کے درمیان تمام پہلوؤں پر اعتماد میں لیا۔ صدر مملکت کو پاکستان کی ثالثی سے ہونے والی پیش رفت سے متعلق بریفنگ۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہا۔ صدر مملکت نے عالمی امن کے فروغ میں پاکستان کے تاریخی کردار پر روشنی ڈالی۔ پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات کے لیے ثالثی کا کردار، دنیا قومی رہنماؤں کی معترف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار عالمی سطح پر سب سے زیادہ مثبت طور پر
देखे जाने वाले रहनुमा करार। ग्लोबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बड़ी खबर दे दी। लिखा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 30.5% मुस्बत राय के साथ सरफहरिस्त हैं। गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान इसहाक डार की सिफारती क़यादत को आलमी मीडिया और सिफारती हलकों में गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। सोशल मीडिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इसहाक डार के हक़ में मुस्बत और गैर जानिबदार राय मजमूई तौर पर 90% से ज़ायद रही। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद अब हुर्मुज़ से 3 तेल बरदार जहाज़ गुजर गए। शिपिंग डाटा के मुताबिक एक टैंकर चीनी है और उस पर चीनी अमला सवार है। रिच स्टेयरिंग नामी टैंकर नाकाबंदी के बाद खलीज से निकलने वाला पहला जहाज़ था जो इस अहम गुजरगाह से कामयाबी से गुजर गया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका की जानिब से फ़ौजी तैनाती में इजाफ़ा कशीदगी मज़ीद बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि मखसूस नाकाबंदी जैसे इक़दामात नाजुक सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। ये इक़दाम ना सिर्फ जंग बंदी को कमज़ोर करेगा बल्कि आबनाए हुर्मुज़ के बहरी आमदोरफ़्त के तहफ़्फ़ुज़ को भी ख़तरे में डाल देगा। तर्जुमान ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल इस वक्त नाजुक मोड़ पर है। सिर्फ मुकम्मल जंग बंदी ही हालात को बेहतर बना सकती है। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए कोशिशें जारी रखेगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान को हथियार फराहम करने से मुताल्लिक़ ख़बरों को मुस्तरद कर दिया। ईरान के साथ कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई कि हमले रोकने के बदले पैसे दिए जाएं। ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने इस बात की तस्दीक कर दी और वाज़े कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कतर पाकिस्तान और अमेरिका के साथ करीबी राब्ते में है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात इन्हीं चैनल्स के ज़रिए उठा रहा है। ईरान के कतर समेत खलीजी ममालिक पर हमलों की कई सुर्ख लकीरें अबूर कर चुके हैं। खित्ते में मज़ीद कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। अगर जंग ना रोकी गई तो सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सदारत में इसराइल लबनान मुज़ाकरात शुरू हो गए। वाशिंगटन में अमरीका की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में लबनान और इसराइल के सफ़रा ने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी की। मुज़ाकरात के अहम नुकात में जंग बंदी को यकीनी बनाना, हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना और एक वसी तर अमन मुआहदे के इम्कानात का जायज़ा लेना शामिल है। ताहम दोनों फ़रीक इन निकात को बिल्कुल मुख्तलिफ नुक्ताए आगाज़ से देख रहे हैं, जिसके बायस कई मुश्तरका नतीजे तक पहुँचना मुश्किल दिखाई देता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन DC में जारी मुज़ाकरात एक तारीख़ी मौका हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे आइंदा चंद घंटों में तमाम पेचीदगियाँ हल होना मुमकिन नहीं, ताहम इन्हें उम्मीद है कि फ़रीक़ैन कम अज़ कम आगे बढ़ने का अमल शुरू कर देंगे और पेशरफ़्त की समत कदम उठाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।